أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے میرا جو خطبہ ہوا تھا اس میں نے انسانی زندگی کے مقصد پر روشنی ڈالا تھا کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اسی سے ملتے جلتے آج کا میرا ٹاپک ہے دنیا کی حقارت، دنیا کی حقیقت، دنیا کی کیا حیثیت ہے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، اور زندگی جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی اس زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے انسان کو یہ جاننا از حد ضروری ہوتا ہے، بالخصوص ایک مسلمان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا کے تعلق سے اس کا نظریہ صحیح ہو، دنیا کے تعلق سے اس کا تصور صحیح ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان دنیا کو صحیح زاویے سے نہیں دیکھے گا، دنیا کو صحیح نظریے سے نہیں دیکھے گا، دنیا کی چمک و دمک کو صحیح تصور نہیں رکھے گا، تو انسان دنیا میں کتنا بڑا کامیاب کیوں نہ ہو جائے، شریعت کی نگاہ میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ جو اسے مقصد سمجھ بیٹھے وہ ناکام ہے۔ یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ جو اسے منزل سمجھ بیٹھے وہ ناکام ہے۔ اور کامیابی، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ تو عارضی کامیابی ہے۔ اصلی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماتا ہے کل روز قیامت جن کے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ اسے جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ حقیقت میں وہی کامیاب ہے کہ جسے کل قیامت کے دن جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھیں، کس تصور سے دیکھیں، اس کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو، ہماری فکر کیا ہو۔ اس لیے کہ آج کتنے انسان مادہ پرست بنا ہوا ہے، کتنے انسان ہیں جو مادہ پرست بنا ہوا ہے اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک و دمک، دنیا کی رونق، دنیا کی شادابی، دنیا کی ہریالی اپنی طرف لوگوں کو راغب کی ہوئی ہے اور لوگ اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، غیر مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، ایسے مسلمانوں کی
اکثریت کی حالت یہ ہے کہ آج دنیا کی زیب و زینت سے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے اندھا بن کر چل رہے ہیں اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھے اور شریعت نے دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ آئیے ہم ایک دو نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا کا کیا مقام ہے، دنیا کیا کتنی کمتر چیز ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا اپنے تمام خزانوں سمیت آ جائے، دنیا میں جو مال ہے، جو خزانے ہیں، زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، زمین کے پیٹ میں، سمندر کے پیٹ میں، پہاڑ کے نیچے جتنے مال اور خزانے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان یا آخری وقت تک جتنے خزانے ہیں، دنیا ان تمام خزانوں کے ساتھ آ جائے، اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اندازہ کیجئے دنیا کتنی کمتر ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو صحیح کہتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پلاتا بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ کافروں کو دیتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو نوازتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو کھلاتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو پلاتا کیوں ہے؟ اللہ کافروں کو نوازتا اس لیے ہے، اللہ کافروں کو کھلاتا اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اندازہ کیجئے یہ دنیا کتنی کمتر ہے، جس دنیا کے پیچھے آج مسلمان بھاگے جا رہے ہیں اور تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کتنی حقیر چیز ہے اور اللہ کے نزدیک یہ دنیا کتنی کمتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مارکیٹ سے گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ ایک مری ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مری ہوئی بکری کو دیکھا، صحابہ کرام سے کہا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم۔ اے میرے ساتھیوں سنو، تم میں سے کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کو ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کو ایک درہم میں لینا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا، اللہ کے رسول یہ تو مری ہوئی بکری ہے اور عیب دار بکری ہے، کان کٹا ہوا بکری ہے۔ بکری کا کان کٹا ہوا تھا، کہا یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اوپر سے عیب دار بکری ہے۔ اللہ کے رسول اسے ایک درہم میں تو کیا، اگر اسے مفت میں دینا چاہے تب بھی کوئی نہیں لینا چاہے گا، اگر فری میں دے تب بھی کوئی اسے نہیں لینا چاہے گا۔ اس وقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ۔ کہا ساتھیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجیے اللہ کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے، کتنی کمتر ہے، جس دنیا کے پیچھے آج انسان بھاگ رہا ہے۔ تو شریعت کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کمتر ہے، حقیر ہے۔ اور اگر آخرت کے بالمقابل ہم دیکھیں کہ دنیا کی کیا مقام ہے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی، دنیا کی شادابی کی کیا ویلیو ہے،
اگر آخرت کے بالمقام دیکھا جائے اس زندگی کا تو اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کو تم سمجھنا چاہتے ہو کہ دنیا کتنی کمتر ہے، کتنی حقیر ہے، اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ تم اپنی ایک انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، تم ایک انگلی کو سمندر میں ڈباؤ اور ڈبونے کے بعد تم اپنی انگلی کو اٹھاؤ اور دیکھو کہ اس انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، کتنا پانی آ سکتا ہے، ایک قطرہ، دو قطرہ، چند قطرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں کہا انگلی میں جو پانی ہے یہ دنیا ہے اور اس پانی کے بالمقابل جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ جس طرح انگلی کا پانی جلد ہی خشک ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا جلد ہی فنا ہو جانے والی ہے۔ جس طرح سمندر کا پانی ختم نہیں ہوتا ہے کہا آخرت بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن افسوس آج انسانوں پر، انسان کتنے نادان ہیں، انسان کتنے نادان ہیں، یہ چند قطروں کے پیچھے، چند قطروں کے پیچھے وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، اور یاد رکھو دنیا کے تعلق سے ہمارا تصور یہ بھی ہونا چاہیے، ایک نظریہ یہ بھی ہونی چاہیے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ یہ دنیا ارمانوں اور خواہشوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے، یہ دنیا ارمانوں اور خواہشوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ انسان نے ہمیشہ سے یہ غلطی کی ہے، انسان کی سوچ یہ ہے، انسان کی فکر یہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہماری ہر تمنا پوری ہو، ہماری ہر خواہشات پوری ہو، ہماری ہر آرزویں پوری ہوں، ہماری ہر تمنائیں پوری ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو ایک مومنانہ نقطہ نظر یہ ہے، شریعت کہتی ہے یہ دنیا ارمانوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں بلکہ ارمانوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے، ارمانوں کو، خواہشات کو کچلنے کی جگہ ہے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہماری ہر خواہش پوری ہو، ہماری ہر تمنا پوری ہو، ہماری ہر آرزویں پوری ہو تو یاد رکھو یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن پاک میں یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں کو نار جہنم پر پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کل کافروں کو جہنم کی آگ پر کھڑا کرے گا اور ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دیکھو تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی، تم نے اپنی ساری خواہشات دنیا میں پوری کر لی، تم نے اپنی ساری تمنائیں دنیا میں پوری کر لی، آج یہاں ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی، ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اور جو یہ سوچ رکھتا ہے وہ کافرانہ سوچ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے آخرت اسی کے حق میں آئے گا، جنت اسی کو ملے گی جو دنیا میں اپنی ارمانوں، اپنی خواہشات کو قربانی دے گا۔ کیسے؟ ایک مثال سے دیکھیں، آذان ہوتی ہے، آذان ہوتی ہے، مؤذن پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، 5 وقت پکارتا ہے۔ اب انسان دکان میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، بزنس میں لگا ہوا ہے، اور ادھر اللہ کا حکم ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اب ہمارا دل کہتا ہے نہیں،
ہم بعد میں پڑھیں گے یا دیکھیں گے۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، اس کو دینے دو۔ مؤذن کا کام ہی ہے اذان دینا، ہم اپنی دکان پر بیٹھے رہ جائیں، مکان پر بیٹھے رہ جائیں، ابھی کسٹمر آنے والا ہے، فلاں کام باقی ہے، فلاں مشغولیت باقی ہے، فلاں مصروفیت باقی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کو ترجیح دی، کس کے حکم کو مانا، کس کی بات کو مانا۔ کیا آپ نے اپنی خواہشات کو پوری کی یا اللہ کے حکم کو پورا کیا؟ اس جگہ پر کیا آپ نے اپنی خواہش کو کچلا؟ کیا آپ نے اپنی ارمانوں کو قربانی دی؟ کیا آپ نے اپنی تمناؤں کو قربانی دی؟ اگر آپ نے نہیں دی، آپ نے نماز چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی، تو یاد رکھو آپ خواہشات نفس کے شکار ہیں۔ آپ اپنے دل کی ارمانوں کو پورا کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، یہ دنیا ارمانوں کو قربانی کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کو قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں؟ ہم اپنی تمناؤں کی کتنی قربانیاں دیتے ہیں؟ دنیا کے چند ٹکوں کی، دنیا کے چند پیسوں کے لیے، دنیا کے چند سامان کے لیے جو دنیا ہی میں رہ جانے والا ہے، اس دنیا کے چند سکوں کے لیے ہم رب کے فرمان کو ٹھکراتے ہیں، ہم رب کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو ہم ٹھکراتے ہیں اور اپنے دل کی بات کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا اس دنیا کے تعلق سے نقطۂ نظر یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ارمانوں کو قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ اور جس انسان میں یہ صفت پیدا ہو گئی، جو انسان یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کی قسم کہتا ہوں ان کی نمازیں کبھی چھوٹیں گی نہیں، ان کی نمازیں کبھی چھوٹیں گی نہیں۔ جو آخرت کو ترجیح دے گا، دنیا کے بدلے آخرت کو چاہے گا، دنیا اور اپنی خواہشات کو قربانی کرنا سیکھ جائے گا، ان سے کبھی نمازیں چھوٹے گی نہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا خواہشات کو، تمناؤں کو ذبح کرنے کی جگہ ہے، قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ بہت سا یہ ایک مثال دیا ہوں، اس طرح دنیا میں کئی مثالیں ہیں، شریعت کے کئی احکامات ہیں جہاں ہم اپنے دل کو سنتے ہیں، اپنی خواہشات کو سنتے ہیں، شریعت کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں۔ تو ایسے انسان ناکام ہوگا جو شریعت کے احکام کو ٹھکرا کر اپنے دنیا کے چند فائدے کے لیے دنیاوی چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور آگے چلیے، دیکھیے دنیا میں ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے، اور ہم جس نبی کے امتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے رہنا پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس معیار زندگی کو پسند کیا، آئیے ایک حدیث سے اندازہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر جاگے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، آپ کے جسم پر حسیر اور چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غربت اور ناداری کا عالم دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا، مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر رو رہا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا، اے عمر بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول دیکھو یہ کیسر و کسریٰ، یہ کافر، یہ جو بادشاہ ہیں کیسر و کسریٰ کے، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے نافرمان، وہ ناز و نعم میں پل رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ کی غربت و ناداری کا یہ عالم کہ آپ کو ایک تکیہ بھی میسر نہیں، آپ کو ایک تکیہ بھی میسر نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اس وقت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، کہا اے عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ بات منظور نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کے خزانے ہو، ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں۔
اللہ اکبر. جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی ہماری کیسے زندگی گزار کر گئے اور آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں بغیر پلنگ کے ان کی نیند نہیں آتی, بغیر صوفے کے بغیر وہ بیٹھتے بھی نہیں. اور ہمارے نبی کی عالم دیکھو, ہمارے نبی کی حالت دیکھو, کس طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی, ہم نے آخرت کو بھلا دیا. ہم نے آخرت کو بھلا دیا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرتے تو آپ کے پاس ڈھیر سارا مال اور دولت آ جاتی, لیکن اللہ کے رسول نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی, دنیا کو کبھی ترجیح نہ دی. آپ نے دنیا میں بڑی سادگی سے زندگی گزارا. کیوں؟ کیونکہ مقصد آخرت کو بنانا ہے, مقصد دنیا کو بنانا نہیں ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, جو دنیا کی محبت کے شکار ہیں, جو دنیا کو اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں, وہ یاد رکھو قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہا کہ دیکھو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیوں, کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکہ باز کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکہ باز کیوں کہا؟ دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اندازہ کیجئے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو اللہ نے کہا دنیا دھوکے کا سامان ہے, اندازہ کیجئے اس بات سے انسان بڑی ارمانوں کے ساتھ گھر بناتا ہے, بڑی خواہشات ہوتی ہے, لوگوں سے مشورے لیتے ہیں کہ ہمارا گھر کیسا ہو, بیڈ روم کیسا ہو, کچن کہاں ہو, بڑی خواہشات ہوتی ہے. بڑی ارمانوں کے بعد گھر جب تیار ہوتا ہے, ابھی صحیح سے گھر تیار ہوتا نہیں کہ رب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور انسان کے گھر آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے. دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں؟ قرآن نے وہی بات کہی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کتنے بار دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, انہیں پرورش کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں. بچہ جب ڈگری والا بن جاتا ہے, بچے کے ہاتھ میں جب ڈگری آ جاتی ہے, ماں باپ فیوچر کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا بچہ ڈگری والا بن گیا, میرے بچے کو نوکری ملے گی, میرا بچہ اتنا پیسہ کمائے گا, اب ہماری زندگی ایسے ہوگی, ہماری زندگی ایسے ہوگی. ماں باپ یہ فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں, یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے, اس دنیا سے دل نہ لگائیں. دنیا میں رہیں ضرور, دنیا میں زندگی گزاریں ضرور, لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ آنے دیں, دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. جیسے کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی ہے. کشتی کے اندر اگر پانی آ گیا کشتی پھوٹ جائے گی. میرے بھائیو, بالکل اسی طرح ہم دنیا میں رہیں, اگر دنیا ہمارے دلوں میں آ گئی تو یاد رکھو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. میرے بھائیو, اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج غیر مسلمانوں کو چھوڑو, غیر مسلمانوں کو چھوڑو. ہم اپنے مسلمانوں کی اکثریت یہ حالت ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اور آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے. آپ سچے دل سے بتائیں, صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں آخرت کے بارے میں کتنے بار یاد کرتے ہیں؟ سچے دل سے بتائیں, آپ آخرت کے بارے میں کتنے بار فکر کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کتنے بار سوچتے ہیں؟ وہ قبر جب اندھیرے گھر میں جانا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس اندھیرے گھر کے بارے میں دن و رات میں کتنے بار سوچتے ہو؟ اس رب کے پاس حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے, اس دن کے بارے میں کتنے بار سوچتے ہیں؟ رہی بات دنیا کی تو دیکھیں مسلمانوں کو صبح شام ایک کر دے رہے ہیں, کھانا پینا تک چھوڑ دے رہے ہیں, نمازوں کو ٹھکرا
ٹھکرا رہے ہیں, شریعت کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں, شریعت کے احکام کو پاؤں تلے روند رہے ہیں محض دنیا کے خاطر کہ دنیا ہمارا بن جائے, دنیا ہماری سمجھ جائے, دنیا میں مال و دولت ہو, دنیا میں ہماری شہرت ہو, دنیا میں ہمارا پورا نام ہو, ہمارا چرچا ہو. میرے بھائیوں, آج نمازوں میں جو ویرانی نظر آتی ہے مسجدوں میں, اس کا بہت بڑا ریزن یہی ہے, اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے, اور وہ آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, جہاں موت نہیں آنے والی ہے, اس آخرت کے بارے میں انسان وہ بھول رہا ہے. اس آخرت کو, اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم نہیں, اس کے بارے میں فکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا, ہم ایک مسلمان ہیں, ایک مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے انسان ہیں. ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو کس زاویے سے دیکھیں, دنیا کو کس نگاہ سے دیکھیں, تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور یاد رکھو اس آخری بات کو کہ یہ دنیا مقصد نہیں ہے, یہ دنیا ذریعہ ہے, یہ دنیا منزل نہیں ہے, یہ دنیا راستہ ہے. جو اسے مقصد سمجھ بیٹھے, جو اسے منزل سمجھ بیٹھے, وہ ناکام ہوگا, نامراد ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ دنیا کی حیثیت حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار, اور آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے, اس کو یاد کرنے کی توفیق دے. یا پروردگار, آج اکثر انسان مسلمان اللہ تیری عبادات سے, تیرے گھروں سے دور ہیں. اللہ تو ہدایت دینے والا ہے, تو توفیق دینے والا ہے, تو ان سب کو توفیق دے کہ تیرے گھر کو نمازوں کے ذریعے, تلاوت قرآن کے ذریعے, عبادتوں کے ذریعے اللہ تیرے گھر کو آباد کریں. یا پروردگار, جب تک اس دنیا میں رکھ, ایمان اور عمل صالح اور عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو.